مغرب بعد کا وقت اور عشاء بعد کا وقت ضائع کرنا اور سب سے بڑھ کر موبائل میں ضائع کرنا میں سمجھتا ہوں تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ، تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہ تو یہودیوں نے اسی لیے ایجاد کیا تاکہ نوجوانوں کو برباد کریں، اور یہ پوچھا گیا باقاعدہ وہاں اس کا اہتمام ہے کہ نوجوانوں کو موبائل نہیں دیا جاتا۔ اور یہودیوں کے عجیب نظام ہے، کتنی چیزیں ہیں کہ دوسرے کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ چیزیں ایجاد کی ہیں آپ استعمال نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ اپنے لیے تھوڑی ہم نے ایجاد کی ہیں، ہم نے دنیا کو برباد کرنے کے لیے ایجاد کی ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے لطیفہ سنایا کہ ایک بڑی کانفرنس تھی اسرائیل میں، ہندوستانی نمائندہ بھی تھا، تھوڑی دیر کے لیے انٹرول ہوا، وقفہ ہوا، تو اس نے کیا کیا، جو ہندوستانی نمائندہ تھا سگریٹ سلگائی اور پینے لگا، تو جتنے اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے کہ ارے یہ کیا کام کرے گا، یہ تو سگریٹ پی رہا۔ اس نے سنا تو کہا کہ یہ سگریٹ تو آپ ہی نے ایجاد کی ہے۔ اس نے صاف کہا کہ ہم نے اپنے لیے ایجاد نہیں کی، یہ ہمیں اپنے لیے ایجاد نہیں کی۔ یہ قومیں جو آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، طاقت ملتی ہے، ان کو کہاں سے ملتی ہے؟ غفلت کے ساتھ کچھ نہیں ملتا، بربادی کے ساتھ کچھ نہیں ملتا۔ آپ اپنے اوپر کنٹرول کیجیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، یہ تذکیری سلسلہ ادھر ایک ہفتے سے چل رہا تھا اور مختلف اساتذہ کرام کے اس میں بیانات ہوتے رہے، اور یہ ہماری ایک ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اہمیت واضح فرمائی ہے۔ یاد دہانی کا عمل، تذکیر کا عمل، یہ ہر کام کرنے والے کی اور آگے بڑھنے والے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بھولتا ہے، بعض مرتبہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور شیطان اپنا کام کرتا ہے، وہ راستے کھوٹے کرتا ہے۔ اب اگر بار بار تذکیر کا عمل نہ کیا جائے اور یاد دہانی نہ کرائی جائے تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی راستہ بھول جائے یا راستہ بھٹک جائے اور اس کی منزل کھوٹی ہو جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان مدارس کا کیا رول رہا ہے اسلام کے تحفظ میں اور شریعت اسلامیہ کے بقا میں، خاص طور سے اس ملک میں جس کی ایک بڑی اہمیت رہی ہے اسلامی تاریخ میں، اور یہ اخیر کی جو صدیاں ہیں، ان صدیوں میں ہندوستان کو قیادت کا شرف حاصل رہا، اور یہاں ایسے بڑے بڑے علماء، مشائخ اور مصلحین پیدا ہوئے جن کے اثرات پورے عالم اسلام پر پڑے، اور خاص طور پر اخیر میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہو، جس کا اثر دنیا کے ایک ایک خطے پر پڑا، ایک ایک ملک پر پڑا، یا پھر اسی ادارے سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہو اور ان کی کتابیں ہوں، جنہوں نے بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہندوستان نے اخیر دور میں قیادت کی ہے پورے عالم اسلام کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فخر جو حاصل ہے ہندوستان کو، یہ شرف جو حاصل ہے، اس میں اصل بنیادی کردار ہمارے ان مدارس کا ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مفکرین، مصلحین، مجددین، یہ سب انہی مدرسوں کے پروردہ ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو شاید ہندوستان میں اسلام کا اور مسلمانوں کا بقا مشکل ہوتا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ مدارس قائم ہیں۔ لیکن میں آپ کو خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں جو آپ کو
یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں، یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو محسوس نہ کرتے۔ آج کے ان حالات میں ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ کھلی ہوئی ہے اور ذرا بھی اس کے اندر دل درد رکھنے والا ہے تو اس کو محسوس کرتا ہے کہ آج یہ مدارس خطرے میں، آج ان پر غلط نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری پہلے جو کچھ بھی رہی ہو، لیکن آج یہ ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مدارس میں اگر غور کیا جائے تو اس کی جو تشکیل ہوتی ہے اس میں جس طرح اہمیت اساتذہ کی ہے، جس طرح اہمیت نصاب تعلیم کی ہے اور جس طرح اہمیت نظام تعلیم کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اہمیت طلباء کی۔ یہی طلباء ہیں جن کو بننا ہے، کچھ لینا ہے۔ اگر کوئی دینے والا دینا چاہتا ہے لیکن لینے والا لینا نہیں چاہتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ دے نہیں سکتی۔ لیکن اگر لینے والا لینا چاہتا ہے، دینے والا نہ بھی دینا چاہے، ایک جگہ سے نہیں 10 جگہ سے اس کو ملے گا، وہ محروم نہیں رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر شوق و طلب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شوق رکھنے والے کو محروم نہیں فرماتا۔ میں آپ سے صاف طریقے پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، سال کا آغاز ہے، ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ارادے کے ساتھ آپ یہاں پر آئے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنے آپ کو دیکھیں اور ایک نئی زندگی اپنے اندر پیدا کریں کہ آج کے ان حالات میں ہم نے پہلے جو ہے ہوا گزارا اور ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اب ہمارے سامنے اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزاریں، ہم یہاں کے جو نظام ہے اس نظام کو نہ سمجھ سکیں، ہم اس کو فالو نہ کر سکیں، اور پھر ہم جو ہمارے جی میں آئے اپنی منمانی کریں، اپنی من کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ ہمیں خیال نہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس امانت کو ہمارے سپرد کیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان مدارس میں بھیجا ہے کہ اللہ کا آپ کے اوپر اتنا بڑا فضل ہے جس کا ہم کو شاید احساس نہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک بڑی امانت سپرد کی ہے اور آپ کو اس کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا جیسے کوئی کالج میں جائے، کسی یونیورسٹی میں جائے اور داخلہ لے لے، اس کو ڈگری مل جائے اور وہ اپنی معاشی زندگی کا انتظام کر لے اور وہ طے کر لے کہ ہمیں ایک اچھی زندگی گزار لینی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ مدارس معاش کے لیے قائم نہیں ہوتے، یہ معاش کی فکر پیدا کرنے کے لیے، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح دینی پیغام پہنچانے کے لیے، ان کی زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا راستہ بتانے کے لیے ان مدارس کا قیام ہوتا ہے۔ اور یہاں پڑھنے والوں کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں، وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جو وقت وہ یہاں گزار رہے ہیں کیا وہ حق ادا کرتے ہیں، کیا وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، کیا ان کو اس امانت کا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپرد فرمائی۔ میرے عزیزو، میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ نے فیصلہ نہ کیا، آپ اگر اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور کھڑے نہ ہوئے تو آگے آنے والا زمانہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ آنے والا مستقبل، خاص طور سے اس ملک کا مستقبل، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ ہمارے عزیز طلباء جو کل کے علماء ہیں، یہ اس امت کا مستقبل ہمارے ان طلباء پر منحصر ہے جو انشاءاللہ کل عالم ہوں گے، اور ان کے ہاتھ میں یہ ہمارا یہ قیادت ہوگی امت کی، امت کو راستہ بتانے کا کام ان کے ذمہ ہوگا۔ اگر آج ہم نے اس کی تیاری نہ کی اور اپنے آپ کو اس کے لیے ہم نے تیار نہ کیا تو یاد رکھیے کہ ہم آگے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ یہ جو زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دیا ہے، یہ زمانہ ہماری تیاری کا زمانہ ہے، اپنے آپ کو ڈھالنے کا زمانہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی کوردہ سے کوردہ چیز ہو، اگر اس کو تیار کیا جائے، اس کو ڈھالا جائے، اس کو قیمتی بنایا جائے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے لیے تیار ہو۔ آپ دیکھیے کارخانے ہوتے ہیں، کہیں مٹی کے برتن تیار کیے جا رہے ہیں۔ مجھے سابقہ پڑا، ایک کارخانے میں گیا، کالی مٹی کا ڈھیر لگا تھا، پتہ چلا کہ اس سے قیمتی برتن بنائے جاتے ہیں۔ اور جب میں وہاں گیا دکان کے اندر، میں نے دیکھا بڑے خوبصورت برتن تیار تھے۔ حیرت ہوئی کہ ایسی سیاہ مٹی ہے، اس کے بعد جب اس کو ڈھالا گیا تو کیسے قیمتی برتن تیار ہوئے۔ پھر میں نے دیکھا ہے یہ مٹی کا ایک ڈھیر لگا تھا، میں نے پوچھا یہ مٹی کس کام کی ہے؟
تو انہوں نے کہا یہ مٹی جو ہے یہ اب کسی کام کی نہیں ہے، اس سے برتن نہیں بن سکے، اب یہ کوڑے میں پھینکے جانے کے لائق ہے، یہ کسی مصرف کی نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے، آپ یہاں مدرسے میں آئے ہیں، آپ دارالعلوم میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو آراستہ کیا جائے، آپ کو تیار کیا جائے، آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ کی بازار میں قیمت ہو، لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کو سرخروئی حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سے دنیا میں بھی کام لے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مقام عطا فرمائے۔ لیکن یہ تیاری جب ممکن ہے کہ جیسے برتن بنائے جاتے ہیں، اگر وہ مٹی اس لائق نہ ہو کہ اس کے برتن نہ بنائے جا سکیں تو پھر بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر جذبہ پیدا نہ ہو، ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں، اپنی خواہشات کو دبانے کی صلاحیت ہمارے اندر نہ ہو، ہم یہ سوچیں کہ ہمارا جو جی چاہے گا ہم کریں گے، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، درجوں میں جائیں گے نہیں جائیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے نہیں کریں گے، مطالعہ کریں گے نہیں کریں گے، اپنی راتوں کو برباد کریں گے، اور یہ موبائل کی جو لعنت ہے، اس لعنت کے ذریعے سے اپنے اوقات کو اور اپنی جوانی کو برباد کریں گے، تو یاد رکھیے آپ صرف یہی نہیں کہ آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ظلم پوری ملت پر ہے۔ آپ ملت کی امانت ہیں، آپ تنہا اپنے لیے نہیں ہیں، آپ ملت کی امانت ہیں، اور آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ یہاں تیاری کریں، یہاں اپنے آپ کو تیار کریں، اور آپ میں سے ایک ایک فرد ایسا ہو کہ جب ان مدارس سے نکل کر میدان عمل میں آئے تو اس کی حیثیت ایک چراغ کی ہو، اس کی حیثیت ایک منارہ نور کی ہو، کہ جس کے ذریعے سے یہ اندھیریاں جو پھیلی ہوئی ہیں یہ اندھیریاں دور ہوں، لوگوں کو راستہ ملے، لوگوں کو ایک نئی زندگی ملے، لوگوں کو حوصلہ ملے، لوگوں کو اخلاق کا وہ نظام ملے تو آپ کی زندگی سے پھوٹتا ہو، اور آپ جہاں جائیں آپ کو دیکھ کر لوگوں کی زندگی بدلے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے حضرات صحابہ سے لے کر آج تک کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے، کیسے کیسے مشائخ پیدا ہوئے کہ جن کی زندگی اثر انداز ہوئی، انہوں نے ملکوں کی تقدیر اپنی زندگی سے بدلی، اپنے اخلاق سے بدلی۔ لیکن یہ جب ہوا کہ جب انہوں نے قربانی دی، جب انہوں نے طے کیا کہ اپنے آپ کو ہمیں سنوارنا ہے، اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، اور یہ مدارس حقیقت میں اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں تو نمائندہ رسول بن کر نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ زندگی دیا، ہمیں جو جذبہ دعوت دیا، جو امت کا ہمیں درد دیا، اور یہ امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ بسینہ منتقل کی، اور الحمدللہ اس امانت کے رکھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ہمیں اپنے اندر اس امانت کو پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ لیکن اگر آج شروع میں یہ سال کا آغاز ہے، آپ نے طے نہ کیا، آپ نے وہی غفلت کی زندگی گزاری، آپ نے اپنے وقت کی قدردانی نہ کی، اپنی صلاحیتوں کو نہ پہچانا، تو یاد رکھیے کہ زمانہ آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ کہنے والے نے جو بات کہی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنی صلاحیتوں کا احساس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو طاقت رکھی ہے، جو انرجی رکھی ہے، جو صلاحیت رکھی ہے، جو جوانی رکھی ہے، جو ہمارے اندر اللہ نے ذہانتیں رکھی ہیں، یہ ایسی صلاحیتیں ہیں کہ ہم اگر ان صلاحیتوں کو پہچانیں اور اپنے آپ کو پھر تیار کریں تو ہماری قیمت وہ ہوگی جس کا خود ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے جب تک ہیرے کو تراشا اور خراشا نہ جائے، جب تک موتی کے اندر سوراخ نہ کیا جائے، موتی کی قیمت بازار میں نہیں ہوتی۔ آپ نے قصہ پڑھا ہوگا کلیلہ دمنہ میں کہ کسی کو قیمتی موتی ہاتھ لگا اور اس نے سوچا کہ اس کو بازار میں لے جا کر فروخت کرے، تو کہنے والے نے بتایا کہ جب تک اس میں سوراخ نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس نے تلاش کیا، کوئی بڑا ماہر تھا سوراخ کرنے کا، اور یہ مہارت سے ہی کام ہو سکتا تھا ورنہ موتی ٹوٹ جاتا تھا۔ اس نے بلایا، اس کی فیس تھی۔ اس نے جب وہ گھر میں آیا تو پوچھا کہ بھئی بتاؤ تم اور کیا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا میں گانا بھی جانتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے گانا سناؤ۔ وہ دن بھر گانا سنتا رہا، رات کا وقت ہوا، شام کا وقت ہوا، اس نے کہا میری مزدوری رہی، یہ وقت پورا ہو گیا۔ تو اس نے کہا آپ نے کام تو کیا نہیں، موتی میں سوراخ تو ہوا نہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے وقت کی قیمت ہے، مجھے یہاں پر لائے اور فیس طے ہوئی، آپ نے جو کام کرانا تھا وہ کام نہیں کرایا، مجھ سے آپ گانا سنتے رہے، اب آپ کو مزدوری تو دینی پڑے گی۔ مجبور ہوا، وہ بڑی قیمتی فیس تھی، وہ قیمتی فیس اس کو دینی پڑی۔
لمبی رقم دینی پڑی، اور جو کام اصل تھا وہ کام بھی نہیں ہو سکا، اس سے محروم رہا۔ اس سے بڑا سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں، ہمیں جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، ہم خود مقصد لے کر آئے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہمارے سامنے مقصد زندگی نہیں، اگر ہمارے سامنے یہاں آنے کا کوئی ہمارے سامنے بنیادی مقصد نہیں، تو یاد رکھیے کہ ہمارا آنا فضول ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مدارس میں کیوں آتے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کس لیے تیار کرنا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ کوئی ادارے کالجوں کی طرح یا یونیورسٹیوں کی طرح نہیں ہے۔ ان مدارس کا نظام الگ ہے، یہاں کا کام الگ ہے، یہاں کا پیغام الگ ہے، یہاں کا طریقہ زندگی الگ ہے، یہاں کا دستور الگ ہے۔ اگر آپ اس دستور کی پاسداری کریں گے، یہاں کے طریقوں کا لحاظ رکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی اور ہمیں جو دینی تعلیم سے آراستہ فرمایا، اور یہ واسطوں کا ایک نظام جو چلا آیا ہے، اس ترتیب پر، اس نظام کے ساتھ اور آداب کے ساتھ اگر اپنا وقت ہم نہیں گزاریں گے تو یاد رکھیے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ طے کیجئے، آپ میں سے ایک فرد طے کرے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی اور سے خطاب کر رہا ہوں، میں آپ میں سے ایک فرد سے خطاب کر رہا ہوں۔ آپ کی حیثیت میرے بچوں کی سی ہے، آپ یہاں پر آئے ہیں، ایک مقصد کو لے کر آئے ہیں۔ آپ پہلے دن طے کیجئے کہ اب انشاءاللہ ہمیں اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ آج کے ان حالات میں، جبکہ ہمارے سامنے پوری ملت اسلامیہ خطرے میں ہے، اور خاص طور سے ملت اسلامیہ ہندیہ یہ خطرے میں ہے، تو اس خطرے کا احساس بہت پہلے 50-60 سال پہلے مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا تھا، اور صاف یہ بات کہی تھی کہ یاد رکھو، اگر تم تیار نہ ہوئے، اگر تم نے اپنے آپ کو آراستہ نہ کیا ان صفات سے جن کی ضرورت ہے، اور تم میدان عمل میں نہ آئے، تو کوئی قوم اس ملک کو اس پین بنانے سے روک نہیں سکتی۔ لیکن اگر ہمارے علماء تیار ہوئے اور وہ میدان عمل میں آئے، انہوں نے زندگی کا نمونہ پیش کیا، انہوں نے ڈولتی کشتی کو پار لگانے کی کوشش کی، تو اس ملک میں کوئی مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں اور کہتا ہوں کہ اگر وقت سے پہلے ہم دوسرے کاموں میں لگ جائیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کریں تو انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو پھل گدڑ ہونے سے پہلے پک جاتا ہے، جو پھل گدڑ ہونے سے پہلے پک جاتا ہے وہ سڑ جاتا ہے، اور لیکن جو پھل گدڑ ہوتا ہے اور پھر پکتا ہے اس میں پائیداری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اپنی ذمہ داری کو ہم محسوس نہ کریں اور دوسرے کاموں میں لگ جائیں جس کا ابھی وقت نہیں آیا اور آگے وقت آئے گا، اگر اپنے آپ کو ہم اس کے لیے تیار کریں گے تو ہم بہتر سے بہتر طریقے پر وہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے آپ کو ہم نے ابھی تیار نہ کیا تو ہم وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال یہ ہے، جیسے کوئی مشین ہے، مشین کے پرزے پہلے تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر پرزے تیار کرنے کے بعد ایک دوسرے میں سیٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر مشین چلتی ہے اور بہتر طریقے پر چلتی ہے۔ اب اگر پرزہ تیار ہونے سے پہلے مشین میں لگا دیا جائے تو مشین بھی خراب ہوگی اور پرزہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اس ملت اسلامیہ کی جو مشین چل رہی ہے اور جس سے بہت کچھ ہمارے سامنے کام ہو رہے ہیں اور جس سے ملت کی حفاظت کا بہت کچھ سامان ہو رہا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو پرزہ بنانے کے لیے تیار کریں گے کہ ہم بہتر سے بہتر پرزہ بن جائیں، اپنے آپ کو اس کے لیے ہم تیار کر لیں کہ جب میدان عمل میں ہم آئیں اور ہمیں کہیں فٹ کیا جائے جہاں ہماری ضرورت ہے، جہاں دعوت کی ضرورت ہے، جہاں لوگوں کا ایمان بچانے کی ضرورت ہے، جہاں لوگوں کو صحیح دینی نظام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اب اپنے آپ کو اگر ہمیں تیار کیا، اپنے اندر دینی تفقہ پیدا کیا، دین کی سمجھ پیدا کی، کتابوں کی جو تعلیم آپ کو دی جاتی ہے آپ نے اسے مہارت پیدا کی، قرآن و سنت کا فہم پیدا کیا، کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا تفقہ فی الدین لیتفقہوا فی الدین۔ مدرسوں میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کے اندر دین کا تفقہ پیدا ہو، دین کی سمجھ پیدا ہو۔ یہ دین کی سمجھ اگر ہم نے پیدا کر لی تو یہ کیسے پیدا ہوگی؟ یہ محنت سے ہوتی ہے۔ یہ وقت کو پورا اپنا کھپا دے آدمی، اپنے کو لگا دے، تب یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ یہ دین کا علم بڑا غیرت مند ہے۔ یہ بات کہنے والے کہتے ہیں اپنے آپ کو پورا کھپا دو، اپنا پورا وقت اس میں لگا دو تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ مل جائے، اور اگر تمہارے اندر استغنا
لگنا ہے، تمہیں فرصت نہیں دوسرے لغو کاموں سے، تمہیں فرصت نہیں بازاروں میں جانے سے، تمہیں فرصت نہیں موبائل دیکھنے سے، تو یاد رکھو یہ علم غیرت مند ہے، یہ کسی ایسے شخص کے پاس نہیں آتا جو ذرا بھی اس کے سلسلے میں حساسیت رکھتا ہو اور اپنے وقت کو ضائع کرتا ہو۔ پہلا مرحلہ یہ ہے علم میں مہارت پیدا کرو، کتابوں میں مہارت پیدا کرو، موضوعات میں مہارت پیدا کرو، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، اپنی راتوں کو قیمتی بناؤ، اور پھر انشاءاللہ جب تمہارے اندر یہ تفقہ فی الدین کی صلاحیت پیدا ہوگی، پھر اس کے ساتھ یہ الاصلاح کا نظام، النادی العربی کا نظام، اور یہ سارے وہ نظام جن کا تعلق ذرائع ابلاغ سے ہے، بات پہنچانے سے ہے، لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم میں شامل ہے کہ اپنی بات کا پہنچانا، دین کی بات کو لوگوں تک منتقل کرنا، ان کے ذہن و دماغ کو سمجھ کر، ان کی نفسیات کو سمجھ کر ان دین کی صحیح بات ان تک منتقل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی بھی مہارت ہمیں یہاں رہ کر پیدا کرنی ہے۔ دو چیزیں بنیادی ہیں آپ کے لیے، ایک تو یہ علم کے اندر وہ مہارت پیدا کی جائے، رسوخ فی العلم جس کو کہتے ہیں، رسوخ فی العلم پیدا کیا جائے، اور اس کے ساتھ پھر ہم اپنے اندر ابلاغ کی صلاحیت پیدا کریں، بات پہنچانے کی صلاحیت پیدا کریں، ان ذرائع کا استعمال ہم کو آتا ہو، زبانوں کے اندر مہارت آتی ہو۔ آپ جانتے ہیں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا، ہر نبی کے ساتھ کہا گیا وہ بلسان القوم، بلسان قومی، بلسان قومی، ان کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا، اور جب انہوں نے بات کی اور قوم کی زبان میں بات کی، اسی ان کی نفسیات کو سمجھ کر ان سے گفتگو کی، وہ گفتگو اثر انداز ہوئی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہندی علاقوں سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسرے صوبوں سے تعلق رکھتے ہوں جہاں کی علاقائی زبانیں ہیں، ہمیں ان زبانوں کی مہارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی بات ہم منتقل کر سکیں۔ اس لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ طے کیجئے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو مرتب کریں، اور اپنے وقت کی قیمت کو سمجھیں، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زمانے کی قسم انسان نقصان اٹھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ جس کے سامنے ہیرے و جواہرات ہوں، جس کے سامنے دنیا کی دولتیں ہوں، جس کے سامنے آخرت کی کامیابی کے راستے ہوں، جس کے سامنے نبوی دسترخوان سجا ہوا ہو، اور وہ اس کے بعد روگردانی کرے، وہ اس سے اعراض کرے، وہ اپنا منہ اور اپنا ہاتھ اس کے لیے استعمال نہ کرے، دسترخوان سجا ہوا ہو، یہ نبوی دسترخوان ہے، اور اس کے بعد کوئی ادھر ادھر دیکھے، اپنے وقت کو ضائع کرے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی غیرت مند ہے، وہ ایسے لوگوں کو کچھ نہیں دیتا کہ جو اس کے دین سے اعراض کریں اور اس کے نبی کی تعلیمات سے اعراض کریں۔ آپ مدرسے میں تعلیم کے لیے آئیں، کیا سکھایا جاتا ہے؟ آپ کو نبوی تعلیم دی جاتی ہے، آپ کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، اور یہ صرف تعلیم نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں تربیت کا نظام ہے، اور یہ تربیت کہاں سے آتی ہے؟ تعلیم سے آتی ہے، احادیث سے آتی ہے، قرآن مجید سے آتی ہے، سیرت طیبہ سے آتی ہے، اور سیرت کا جو عکس ہے، ہمارے جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ہمارے جو اسلاف ہیں جن پر ہمیں فخر ہے، ان کی زندگی دیکھیے، ان کی سوانح پڑھیے، وہاں سے آپ کو راستہ ملے گا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ہمارے اس ندوے کے لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ دو آئیڈیل شخصیتیں ہیں۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیے، آپ ان کی زندگی دیکھیے، انہوں نے کیسا وقت گزارا اور کس طرح انہوں نے ملت کی خدمت کی۔ آپ کے اوپر یہی ذمہ داری ہے، آج ضرورت ہے کہ 100 علیمیہ پیدا ہوں اور 100 سید سلیمان پیدا ہوں، اور یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ لیکن دیکھیے کس چیز کا کوئی راستہ ہو، آدمی اس راستے پر چلتا ہے تو اس کو منزل ملتی ہے، اور راستے سے بھٹکتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو ہو سکتا ہے ایسا گڑھا ملے جہاں جا کر وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ دیا، ہم یہاں پر آئے تو ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا نظام دیا کہ اگر یہاں آ کر ہم محنت کریں اور تیاری کریں، انشاءاللہ ہم میں سے ایک ایک فرد کل ہو سکتا ہے ایک داعی اور ایک اللہ کے دین کا خدمت گزار، ایک مصلح اور ایک مجدد کی شکل میں سامنے آئے، اور علاقوں کے علاقے بدل جائیں۔ اور آپ میں سے اتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اگر یہ طے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب لانے کے لیے کافی ہے۔ آج سب سے بڑھ کر ضرورت اسی بات کی ہے، آج ہمارے خلاف سارے اسباب ہیں، ساری تیاریاں ہیں، ہر طرح کی سازشیں ہیں، اور ہر طرح کے اس کے لیے جو وسائل ہو سکتے ہیں وہ سب تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں
رکھیے اگر آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اپنے اخلاق میں بلندی پیدا کی، علم کے اندر رسوخ پیدا کیا، اپنے اندر صلاحیت پیدا کی، ابلاغ کی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ آپ کے پاس جو ایمان کی طاقت ہے یہ طاقت سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف یہ بات کہی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم 10 جگہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنی زندگی کو درست کرو، اللہ سے تعلق کو استوار کرو، تم دیکھو گے اللہ کی رسی کیسی مضبوط ہے، اس کی طاقت کتنی بڑھ کر ہے۔ بڑے بڑے فرعون آئے ختم ہو گئے، بڑے بڑے طاقت والے اور نشے والے آئے، ان کا نشہ ختم ہو گیا، مٹا دیے گئے اور صفحہ ہستی سے ان کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھو یہ جب ہوگا کہ جب تمہارے پاس اصل طاقت ہوگی، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکتی۔ آج کیا میں آپ سے عرض کروں، اس ملک میں دیکھیے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، پھر ہمارے علماء کی حالت کیا ہے، ان مدارس کے پڑھنے والے، یہاں کے فارغ ہونے والے، آپ ان کو جا کر دیکھیے وہ کیا کس طرح دین کا سودا کر رہے ہیں، کس طرح دین کا سودا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو وقت یہاں گزارا دین سیکھنے کے لیے، پھر دین سکھانے کے لیے، آج ان کو اپنے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوتا، اور کہیں نہ کہیں وہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ اور کیوں احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں؟ انہوں نے مدرسوں کے مقصد کو نہیں سمجھا، انہوں نے مدرسوں کے مقصد کو نہیں سمجھا، وہ پریشان ہوتے ہیں ہمیں کھانے کو کیسے ملے گا، ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ ارے اللہ کے بندو، یہ وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو آنے والا ہے اللہ رزق دے گا۔ حضرت مولانا نے اسی منبر پر کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ اگر کوئی عالم فاقہ کرتا ملے اور کوئی عالم یہ جو رکشہ چلایا جاتا ہے پاؤں سے، وہ رکشہ چلاتا ہوا ملے تو آ کر میرا گریبان پکڑ لے۔ آپ کو بہت سے ایم اے اور بی اے ملیں گے جو فاقے کر رہے ہیں، جو رکشے چلا رہے ہیں، میں ایسے رکشے پر بیٹھا ہوں، لیکن کوئی عالم آپ کو ایسا ملے اس کو مؤذن بن جائے گا، کسی مسجد کا امام بن جائے گا، اس کو معمولی سمجھتا ہے وہ۔ مسجد کی امامت کوئی معمولی بات ہے؟ میں تو صاف کہتا ہوں یہ امامت 5 نمازوں کی نہیں ہے، یہ امامت پورے محلے کی ہے، وہاں کی قیادت ہے، وہاں لوگوں کو صحیح راستہ بتانا ہے۔ لیکن کیسے ہوگا جب ہمارے اندر خدا نخواستہ جب دنیا طلبی پیدا ہو جائے، جاہ طلبی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر رشتہ کشی پیدا ہو جائے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے لگیں، ہمارے سامنے وہ مقصد نہ رہے جو مقصد ہمارے سامنے ہمارے نبی نے بیان کیا۔ اپنے آپ کو کھپا دو، اپنی زندگی کو لگا دو اللہ کے دین کے لیے، پھر دیکھو اللہ تمہیں کہاں پہنچاتا ہے، اللہ تمہیں کیا مقام دیتا ہے۔ اور کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے ایک دو نہیں ہزاروں ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو، ابتدا میں اللہ نے کیسا آزمایا کہ بعد مرتبہ فاقوں کی نوبت آئی اور اس کے ساتھ پیشکشیں ہوئیں عثمانیہ یونیورسٹی سے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 800 تنخواہ اس زمانے میں جب مولانا کی تنخواہ 40 روپے یہاں نہیں تھی، لیکن مولانا نے کہا ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم نے مدرسوں میں تعلیم پائی ہے، ہمیں یہاں دین کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے لگانا ہے، مٹانا ہے، اور انشاءاللہ اسی سے ترقی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور یہ حقیقت ہے اللہ نے دکھایا، اللہ نے کیا مقام دیا، اور دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ نے کیسی نوازشیں کی، لیکن کبھی دنیا میں الٹ کر نہیں رہے، وہ دنیا کو پاؤں میں رکھا اور دنیا کو انہوں نے لٹا دیا اور دوسروں پر خرچ کر دیا۔ اللہ نے اس کا نتیجہ یہ دیا کہ ان کو مقام عطا فرمایا جو بہت کم لوگوں کو مقام حاصل ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ ہمارے لیے نمونے ہیں، اگر آج ہم طے کریں کہ ہمیں ایسے بڑی شخصیتوں کا اقتداء کرنا ہے۔ حضرت مولانا کہتے تھے اگر زندوں میں تمہیں کوئی نہ ملے تو جو جا چکے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، تم ان کو دیکھو، ان کو آئیڈیل بناؤ، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، کس طرح انہوں نے قربانی دی، کس طرح محنت کی، اور ان کی ان محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے کیسا انقلاب برپا کیا۔ میں آپ سے اس لیے بات کہنا چاہتا ہوں، آج کے ان حالات میں، ان حالات سے آپ واقف ہیں کس طرح سازشیں ہیں، لیکن میں صاف کہتا ہوں ان سازشوں کا جواب صرف یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی احتجاج کریں، ہم کوئی نعرہ لگائیں، اپنے حقوق کے مطالبے کرتے رہیں۔ یقیناً یہ ہمارا حق، قانونی حق ہے، وہ حق جو بھی ہے وہ ہم اپنا حاصل کریں، الگ بات ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے اللہ نے ہم کو دینے کے لیے پیدا کیا تھا۔ آج ہم کاسہ گدائی لیے پھر رہے ہیں، جا کر کبھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی جا کر قوموں کے سامنے دہائی دیتے ہیں، ان کے قائدین کے سامنے دہائی دیتے ہیں۔ ہرگز ہمارا یہ مقام نہیں تھا، ہمیں تو ایسی زندگی اختیار کرنی چاہیے تھی کہ ہم
ہم سے لوگ لینے کے لیے آتے اور لائن لگاتے، یہاں سے ایمان ملتا ہے، یہاں سے اخلاق ملتے ہیں، یہاں سے انسانیت ملتی ہے، یہاں سے محبت ملتی ہے۔ اور جب ہمارے بڑوں نے اور بزرگوں نے یہ زندگی اختیار کی، انہوں نے نمونہ چھوڑا، ان کے ذریعے سے اللہ نے لاکھوں لاکھ لوگوں کو اسلام کی آغوش میں ڈالا۔ میرے دوستو، آج ضرورت اسی بات کی ہے، لیکن آج ہم بہت ہی تافہ اور حقیر چیزوں میں الجھ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی شخصیت کا احساس نہیں، ہمیں سنتوں کا اہتمام نہیں، اپنے وقت کی قیمت کا احساس نہیں۔ اگر ہم آج یہ طے کر لیں، یہ آغاز ہے، اگر آج ہم یہ طے کر لیں، انشاءاللہ آنے والا پورا سال ہمارا معاون ہوگا، اللہ کی مدد ہوگی، اپنی زندگی میں ایک نمایاں بدلاؤ اور فرق ہمیں نظر آئے گا۔ اور یہ احساس اس پورے ادارے والوں کو ہوگا، یہاں کے اساتذہ کو ہوگا، یہاں کے نگرانوں کو ہوگا۔ نگران کہاں سے نگرانی کریں گے؟ آپ راتوں میں کہاں جاتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں اپنے لحاف میں یا اپنے بستروں میں یا رات کی تاریکی میں؟ کون آپ کی نگرانی کر سکتا ہے؟ میں صاف کہتا ہوں، آپ خود اپنے نگران۔ اگر آپ اپنی نگرانی نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ طے کیجئے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہ ہو، آپ نمازوں کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، درجوں کی پابندی کریں، وقت کی قیمت کو سمجھیں اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ لغویات میں ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے، اور وہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ جو ہیرے جواہرات آپ کو مل سکتے ہیں، آپ اس سے تہی دامن ہوں، آپ اس کو حاصل نہ کر سکیں، آپ کا وقت ضائع ہو جائے، اس لیے وہ آپ کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر آپ نے طے کر لیا، اپنی زندگی کی قیمت کو آپ نے پہچانا اور یہ احساس آپ کے اندر بیدار ہوا کہ ایک بڑے کام کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا، ہم مدرسے میں کیوں آئے ہیں، اس بڑے دارالعلوم میں، نہضت العلماء جو حقیقت میں ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر جامعیت ہے، جس کے اندر تفقہ فی الدین پیدا کرنے اور پھر اس کے بعد انذار قوم کی صلاحیت بیدار کرنے کا ایک اپنے بیڑا اس نے سنبھالا، اور اللہ کا شکر ہے ایسی بڑی بڑی شخصیتیں اس نے پیدا کی۔ اب دوبارہ ضرورت ہے، آپ اگر طے کر لیں، آپ میں سے ایک بچہ اور ایک نوجوان یہ طے کر لیں، ہمیں اس کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اب تک اگر خدا نخواستہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم اسی مجلس میں توبہ کر کے جائیں اور طے کر کے جائیں کہ اپنے وقت کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ عصر کے بعد آپ کو ٹھیک ہے ٹہلنا ہے ٹہل لیجئے، چائے پینا ہے چائے پی لیجئے، تھوڑا سا فریش ہو جائیے، لیکن اس کے بعد مغرب بعد کا وقت اور عشاء بعد کا وقت ضائع کرنا اور سب سے بڑھ موبائل میں ضائع کرنا، میں سمجھتا ہوں تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہ تو یہودیوں نے اسی لیے ایجاد کیا تاکہ نوجوانوں کو برباد کریں، اور یہ پوچھا گیا باقاعدہ، وہاں اس کا اہتمام ہے کہ نوجوانوں کو موبائل نہیں دیا جاتا۔ اور یہودیوں کے عجیب نظام ہے، کتنی چیزیں ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے چیزیں ایجاد کی ہیں، آپ استعمال نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ اپنے لیے تھوڑی ہم نے ایجاد کی ہیں، ہم نے دنیا کو برباد کرنے کے لیے ایجاد کی ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے لطیفہ سنایا کہ ایک بڑی کانفرنس تھی اسرائیل میں، ہندوستانی نمائندہ بھی تھا، تھوڑی دیر کے لیے انٹرول ہوا، وقفہ ہوا، تو اس نے کیا کیا، جو ہندوستانی نمائندہ تھا سگریٹ سلگائی اور پینے لگا، تو جتنے اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے کہ ارے یہ کیا کام کرے گا، یہ تو سگریٹ پی رہا۔ اس نے سنا تو کہا کہ یہ سگریٹ تو آپ ہی نے ایجاد کی ہے۔ تو اس نے صاف کہا کہ ہم نے اپنے لیے ایجاد نہیں کی، یہ ہمیں اپنے لیے ایجاد نہیں کی۔ یہ قومیں جو آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، طاقت ملتی ہے، ان کو کہاں سے ملتی ہے؟ غفلت کے ساتھ کچھ نہیں ملتا، بربادی کے ساتھ کچھ نہیں ملتا۔ آپ اپنے اوپر کنٹرول کیجئے، آپ اپنے اوپر کنٹرول کیجئے، آپ طے کیجئے آپ کو کچھ کرنا ہے، اور کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے اندر کی جو بہت ساری ایسی چاہتیں ہوتی ہیں، آدمی پورا کر لے تو ٹھیک ہے پورا کر لے، لیکن بہت سی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے آپ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ آپ ہمارا یہ آغاز بہتر آغاز ہوگا، اور ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ آگے آنے والا جو وقت ہے اس میں اپنے وقت کو ہم قیمتی بنائیں گے، بہتر بنائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ 24 گھنٹے کا ایک پورا شیڈول ہم تیار کر لیں، کتنا ہمیں سونا ہے، کتنا ہمیں پڑھنا ہے، کتنا وقت ہمیں خارجی مطالعے میں لگانا ہے، اور پھر کچھ وقت ہم ٹھیک ہے تفریح کا بھی رکھ لیں اس میں، لیکن وہ ایک نظام ایسا ہم بنائیں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور یاد رکھیے، راتوں کو اگر آپ غلط کاموں میں لگائیں گے تو آپ کے لیے محرومی طے، آپ کے لیے محرومی طے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں توبہ کر کے جائیے، طے کر کے جائیے، اور میں تو بار بار کہتا ہوں، قانون بنے نہ بنے موبائل رکھنے کا درجے میں نہ لے جائیے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر آج بھی آپ کے اندر احساس بیداری ہے، آپ موبائل گھر چھوڑائیے، کسی کو دے دیجیے موبائل، چھوٹا موبائل رکھیے، خیر خیریت معلوم ہو جائے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ آپ اپنے وقت کو شاید بچا سکیں، اپنے وقت کو آپ شاید بچا سکیں گے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ اپنے وقت کو برباد کریں گے، اور وقت کو نہیں برباد کریں گے، اپنے آپ کو برباد کریں گے۔
سچی بات یہ، میں آپ سے کھلی بات کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو برباد کریں گے۔ اور بہت سے بچوں کو میں جانتا ہوں کہ بعض میں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزوں سے بچ نہیں پاتے۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ان اسباب کو چھوڑ دیجیے جن اسباب کی وجہ سے آپ غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسباب جو ہیں گناہوں کے، ان اسباب کو چھوڑ دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جن چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ جس میں حرج ہے۔ ان چیزوں کو جس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے چھوڑ دو، کس لیے چھوڑ دو؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ جس میں حرج ہے۔ تو بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ابتدائی سال میں ضروری تھا، پہلے بھی آپ کے سامنے بہت سی باتیں کہی گئیں، مفید ترین باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ میں پھر یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے ایک ایک بچہ اس وقت یہ طے کرے، نیت کرے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نیت پر بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نیت پر بھی دیتا ہے، لیکن نیت صرف نیت نہ ہو، عزم کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمیں ملت کے لیے تیار کرنا۔ ملت کی کشتی ڈاوا ڈول ہے، ملاحوں کی ضرورت ہے، ایسے طاقتور نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اس کشتی کو پار لگا سکیں، اور آپ کر سکتے ہیں۔ جو امت کی نگاہیں آپ پر ہیں، پوری ملت کی نگاہیں ہمارے مدارس کے طلباء پر ہیں، آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اگر آپ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم میں سے ایک ایک فرد اپنے اپنے علاقوں میں نبی کا کام کرے گا، جیسے اس زمانے میں علاقوں میں انبیاء علیہ السلام آئے، ایک ایک شہر میں، ایک ایک گاؤں میں، اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ انشاءاللہ ہم بھی مختلف علاقوں میں ایک نبی کا کام کریں گے، اور نبی کا کام کیسے ہوگا؟ جب وہ صفات پیدا ہوں گی، جب وہ امت کا درد پیدا ہوگا، جب وہ اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، جب وہ شریعت کا پاس و لحاظ پیدا ہوگا، اور سنتوں کا اہتمام پیدا ہوگا، اور امت کا صحیح درد پیدا ہوگا، تو یقیناً پھر انشاءاللہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنے گی، اور اس کے ذریعے سے جو اصل مقصد ہے ہمارے یہاں پر آنے کا، ہم انشاءاللہ اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو بس میرے بھائی اور دوستو، یہ چند ضروری باتیں تھیں جو مجھے عرض کرنی تھی۔ اگر آپ نے طے کر لیا تو یہ بہت مبارک ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تقریریں نہیں ہیں، تذکیر ہے، یہ تذکیر ہے۔ کاش کے دلوں تک بات پہنچ جائے، کاش کے دلوں تک بات پہنچ جائے، اور آپ کے دماغوں میں یہ بات جذب ہو جائے اور گڑ جائے کہ اللہ نے ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم ایک امانت ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا، ہمیں اس کا خیال رکھنا۔ ہم اب تک اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک ایسی زندگی گزارنے کا عزم کرتے ہیں کہ یہاں کی یہ زندگی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے رہنما ہو، اور اس کے لیے ایسا پیش خیمہ بن جائے کہ ہم جہاں جائیں وہاں ایک مرد مومن کی حیثیت سے جائیں، ایک ایسے نبی کے وارث کی حیثیت سے جائیں، نمائندہ رسول کی حیثیت سے جائیں کہ ہماری زندگی سے دین پھوٹتا، ہماری زندگی سے اسلامی اخلاق کی ایک گویا کہ ایک مہک آتی ہو، خوشبو آتی ہو، اور ایک روشنی ملتی ہو ہماری زندگی سے، ہمیں کچھ کہنا نہ پڑے، ہمیں کہنا نہ پڑے، ہمیں لوگ دیکھیں اور دیکھ کر لوگوں کے اندر اثر پڑے۔ اب تو حالت یہ ہو رہی ہے، امامت کرتے ہیں طلباء، لیکن افسوس ہے کہ وہ کوئی اثر نہیں ڈالتے، بلکہ الٹی باتیں ایسی آتی ہیں کہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے، اخلاق سے بھی، اور ایمان کی قوت سے بھی، اللہ کے تعلق سے بھی، علم کی پختگی سے بھی، اور پھر وہ صلاحیت جو ابلاغ کی صلاحیت ہے، بات کہنے کی، بات پہنچانے کی صلاحیت ہے، وہ زبان کے اعتبار سے ہو یا قلم کے اعتبار سے ہو، اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے انشاءاللہ ایک پورا چارٹ اپنے لیے تیار کر لیا، ایک نظام بنا لیا، اور مطالعے کی حیثیت سے پھر میں دہراتا ہوں، آپ کچھ نہ پڑھیے، علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اگر صرف آپ پڑھ لیں، آپ کے لیے بہت کافی ہے، آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ پھر اس کے بعد سب کچھ پڑھیے آپ، لیکن ابتدا میں ان دونوں حضرات کی کتابیں پڑھیے۔ اور میں نے تاکید بھی کی کہ ہر لائبریری میں جو مختلف ہاسٹلس میں ہے وہاں ان دونوں حضرات کی کتابوں کا پورا سیکشن ہونا چاہیے تاکہ طلباء پڑھ سکیں۔ آپ اس کی کوشش کیجیے تاکہ آپ اپنے آپ کو آراستہ کر سکیں، اور دیکھیے کبھی مایوس نہ ہوئیے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسے کمزوروں نے آگے بڑھ کر وہ ایسے کام کیے ہیں جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ سب محنت سے ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔
آپ بالکل مایوس نہ ہوں۔ خصوصی کی ابتدا کے جو طلبہ آتے ہیں بعض مرتبہ ابتدا میں پریشان ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے محنت کی، آپ نے وقت کی قدر کی، آپ نے وقت کو ضائع نہ کیا، آپ نے 18 اور 17 گھنٹے پڑھ کر گزارا، جیسے کہ IAS امتحان دینے والے، میں نے پوچھا ان سے کتنا پڑھتے ہو، لوگوں نے کہا 17 گھنٹے پڑھتے ہیں، 18 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ آپ خود اپنا جائزہ لیجیے 24 گھنٹوں میں آپ کتنے گھنٹے پڑھنے میں گزارتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے 10 گھنٹے پڑھنے میں نہیں گزرتے تو ہم ناکام ہیں۔ کم از کم 10 گھنٹے ہم پڑھنے میں گزاریں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بہت محنت کرنے والے 15 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ بعض تو کمال ہے کہ 17 گھنٹے بھی پڑھنے والے ملے ہمیں، تو ہم کم از کم 10 گھنٹے 12 گھنٹے تو پڑھیں۔ تو ایک چارٹ بنا لیجئے، کتنا وقت پڑھنے میں گزر رہا، کتنا وقت اور ضروری کاموں میں گزر رہا ہے، کتنا وقت ہماری نمازوں میں گزر رہا ہے۔ ایک نظام بنا کر اس پر آگے بڑھنے کی کوشش ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو ایسے ہی ڈال دیا، ہوا کے دوش پر ڈال دیا کہ ہوا جہاں لے جائے جا کے گرا دے، تو بعد پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو ہوا کے دوش پر نہیں چلنا ہے، بلکہ آپ کو ہوا کا رخ بدلنا ہے، آپ کو ہوا کا رخ بدلنا ہے۔ یہ حضرت کہتے تھے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں دھارے میں ضم ہونا چاہیے، ہمارا کام دھارے میں ضم ہونا نہیں ہے، ہمارا کام دھارے کے رخ کو بدل دینا ہے، ہمارا کام دھارے کے رخ کو بدل دینا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ اخلاق کی وہ طاقت ہو، وہ جہاں گیری ہو اخلاق کی، اور ایمان کی وہ طاقت ہو کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کہاں سے کہاں لوگوں کو پہنچایا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ شاعری نہیں ہے صرف، یہ حقیقت ہے۔ وہ ایمان جب پیدا ہوتا ہے تو کایا پلٹ دیتا ہے، حالات کے رخ کو موڑ دیتا ہے۔ آپ کچھ بھی دیکھیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر ایمان و اخلاق کی طاقت ہے، یاد رکھیے آپ جب میدان عمل میں آئیں گے، اتنی مقدار پورے ملک کے لیے کافی ہے، اتنی مقدار پورے ملک کے لیے کافی ہے۔ اگر اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے علاقوں میں آپ نے طے کر لیا کہ ہمیں حالات کو بدلنا ہے اور لوگوں کے اندر ایمان کی جوت جگانی، لیکن یہ جب ہوگا کہ پہلے مرحلے میں ہم خود اپنے آپ کو تیار کریں، خود اپنے اندر ایمان کی طاقت کو پیدا کریں، خود اپنے اندر علم کے رسوخ کو پیدا کریں، اور اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ وہ نمونے کی زندگی ہو۔ اور یہ چہار دیواری آپ کو یہ سبق دیتی ہے، آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، آپ کو تربیت کا یہ نظام دیتی ہے۔ اگر آپ نے ساتھ دیا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو مقام دے گا اور وہاں لے جا کر کھڑا کر دے گا جس کا آپ نے شاید تصور بھی نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیتا ہے، کوئی کسی خاندان کا ہو، کوئی کسی علاقے کا ہو، کوئی کتنے ہی کوردہ علاقے کا ہو، لیکن جب وہ میدان عمل میں آتا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اصولوں کی پاسداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی مقام دیتا ہے جو مقام اللہ نے امام سرہندی کو دیا، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کو دیا، حضرت سید احمد شہید کو دیا، حضرت مولانا اور حضرت سید سلمان ندوی کو دیا۔ یہ ساری باتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ کوئی آسمان سے اترے، وہ اسی زمین کے لوگ تھے، یہیں کے رہنے والے، اور بعضوں کا کوئی بڑا خاندانی پس منظر نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو قبول کیا۔ جو میدان میں آئے انہوں نے کوشش کی اور اپنے اسلاف کے طریقے کو دیکھ کر آگے بڑھے، اور یہی راستہ آج بھی ہے۔ اگر آپ نے بھی کوشش کی، آپ ان حضرات کے حالات پڑھیے، ان کی ابتدائی دور کی زندگی پڑھیے، وہ مجاہدوں کی زندگی، تو آپ کو کامیابی کے راستے ملیں گے، لیکن اسی وقت ملیں گے کہ آپ ان کے راستے پر چلیں گے اور یہ طے کریں گے کہ اپنی خواہشات پر ہم کو نہیں چلنا ہے، ہمیں ملت کے تقاضوں کو دیکھنا ہے۔ اور آج کے ان حالات کو دیکھ کر جب کہ ہماری سب سے بڑھ کر ملت کو ضرورت ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اب یہاں سے نکل کر جائیں تو وہ کام کریں جو ملت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اندر خود غرضی پیدا نہ ہونے دیں کہ ہمارا کام ہو جائے، ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ سچی بات یہ ہے یہ تو راتب کی زندگی ہے، جانوروں کی زندگی ہے۔ کتے کے سامنے ہڈی ڈالو وہ بھی دم ہلاتا ہے، یہ کون سی زندگی ہے؟ زندگی تو وہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہو۔ اگر فاقے کی نوبت آئے تو آدمی خوشی خوشی گوارا کرے، اللہ تعالیٰ بھی یہ امتحان میں نہیں ڈالتا کہ فاقہ ہو، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی جذبات کو قربان کرنا پڑے گا، خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے ہمیں پھر بہت کچھ آگے راستے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس سال کا آغاز ہمارے لیے بہتر آغاز ہو، اور ہم یہاں سے اس طرح تیار ہو کر جائیں کہ پورا سال جب مکمل ہو رہا ہو خود ان کو احساس ہو کہ پہلے سالوں کے مقابلے میں یہ سال کچھ الگ تھا، ہماری زندگی بھی کچھ الگ ہے، حاصلوں کا مزاج بھی بدل رہا ہے، حاصلوں کا ماحول بھی بدل رہا ہے۔ اب ہمیں کوئی ایسا کمرہ نظر نہیں آتا جہاں موبائل دیکھا جاتا ہو۔ خدا نخواستہ اس مسجد میں بیٹھ کر آگے میں کیا عرض کروں کہ کیا کیا چیزیں آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہوں جس کا تصور بھی حرام ہے۔
یہاں مسجدوں میں مدرسوں میں ایسی مبارک جگہوں میں آ کر آدمی اس طرح اپنے آپ کو برباد کرے، اس سے اچھا اپنے گھر جائے، وہاں کچھ کام کر لے۔ یہاں پہ وہ برباد کرنا، وقت ضائع کرنا، اپنے اداروں کو بدنام کرنا ہمارے لیے اس سے بڑے گناہ کی کوئی بات نہیں۔ تو اگر انشاءاللہ ہم نے طے کیا کہ ایک نئی زندگی میں حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہمیں توفیق دے اور آج کا آغاز ہمارے لیے بہتر آغاز ہو اور ہمارا آگے کا جو مستقبل ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔